اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، پھول کرتے ہیں جب شبنم کی ضرورت محسوس، پھول کرتے ہیں جب شبنم کی ضرورت محسوس، رات جاتے ہوئے کچھ اشک بہا جاتی ہے۔ میری مراد ہے سینٹر پنجاب کے ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث محترم پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حفظہ اللہ، وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جواب سے مجھے بہت اچھی طرح احساس ہو گیا ہے کہ مجھے کتنی دیر بات کرنا چاہیے۔ ویسے جتنے آپ متاثر ہیں اتنا ہی میں بھی متاثر ہوں، شاید آپ سے کچھ زیادہ ہی، کیونکہ شاید آپ والی کرسی زیادہ آرام دہ ہے، وہ جو میرے والا صوفہ ہے وہ کچھ یاد دہانی کروانے والا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں اتنی بات مکمل کروں، اور میرے بعد آپ کے قائد جناب ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب ہیں، تو وہ بہرحال حق رکھتے ہیں کہ وہ چاہے تو عصر تک لے جائیں، اور اگر انہیں بھی بھوک لگی ہو آپ کی طرح تو پھر جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ مجھے ذاتی طور پر از حد خوشی ہے آپ کی اس مجلس میں شرکت کرنے کے حوالے سے، کہ میں بھی ایک استاد ہوں، لیکن شاید یہ پہلا موقع ہے کہ میں جمعیت اساتذہ کے کسی اس درجے کے پروگرام میں اور سیمینار میں شرکت کر سکا ہوں۔ اور اسی طرح اس شدید موسم میں آپ سب کا یہاں جمع ہونا، اور محترم شفیق الرحمان طارق صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا اور قصور قیادت کا آپ کے لیے یہاں ارینجمنٹس کرنا، تو میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ کے حوصلے کو بھی داد دیتا ہوں کہ اس شدید موسم میں آپ یہاں موجود ہیں، اور اس ادارے کے جو بانی ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ایک دعا اور بھی کرتا ہوں کہ آئندہ جب یہاں آؤں تو اس سے پہلے اللہ انہیں یہاں اے سی لگوانے کی توفیق عطا فرما دے۔ گزارش یہ ہے، ہم میں سے اکثریت سرکاری غیر سرکاری عصری تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں، وہاں مختلف قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ چیلنجز تو شاید اب آپ کو آپ کے مدارس میں بھی اسی طرح سے الجھائے ہوئے ہیں تو بات غلط نہیں ہوگی، لیکن بہرحال سرکاری تعلیمی ادارے ہوں غیر سرکاری تعلیمی ادارے ہوں، وہاں جو ترجیح ہے، پرائیورٹی ہے، وہ اب اخلاق نہیں ہے، نہ اخلاقی تربیت ہے، نہ یہ میں اور آپ جو مضمون پڑھاتے ہیں، جو شروع میں دینیات تھا اب اسلامیات ہوا، نہ یہ وہاں ترجیح ہے، حتیٰ کہ جب ترجمۃ القرآن نافذ کیا گیا تو اس وقت کے نافذ کرنے والوں سے ہماری بات چیت ہوئی، کیونکہ میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا جس نے
पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर इसका कोई स्केड्यूल तय किया, तो उसके बाद ओवरऑल पंजाब में इसको नाफिज कर दिया गया। और जब बातचीत हुई कि आपने एक नया सब्जेक्ट और इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है, जो बहुत अच्छा कदम है और इस पर उनकी तहसीन भी बनती है, तो अब इसके साथ कुछ असातिज़ा भी दे दें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें। तो नाफिज करने वालों की ही मैं बात करता हूँ नाम लिए बगैर, कि उन्होंने कहा कि हमने वो चूंकि इस्लामी टच पर ज़्यादा एतबार करते थे, तो हमने तो बस एक मुतालबा पूरा कर दिया है और अब इस्लामियात का उस्ताद इस्लामियात के साथ साथ उसी पीरियड में, उसी दौरानिये में, उतने ही वक्त में एक और मजमून भी साथ पढ़ाता है और उसे पढ़ाना चाहिए। तो हमारे दोस्तों को बड़ा शिकवा था कि ये बड़ा जुल्म हो गया है। बहरहाल कुछ तंगी तो होती है, इस मामले में काम बढ़ गया, लेकिन यकीन जानिए ये हम अहले हदीसों के हवाले से खास तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें इसमें खुशी महसूस करना चाहिए। वो लोग जो चाहते हैं कि कौम कुरान मजीद न जान सके, उनकी ख्वाहिश तो ये थी ये नाफिज ही ना किया जाए। और ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने कोशिश की बाकायदा कि चंद सूरतें नाफिज करने, बाकी की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर अमानुल्लाह भट्टी साहब भी इस बात से वाकिफ़ हैं। और वहाँ जिस शख्सियत ने इस सारे मुकदमे को तने तनहा लड़ा, वो भी आपसे ही मुताल्लिक, यानी इसी सरजमीन से मेरी मुराद उस्ताद मुकर्रम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हाफिज़हुल्लाह, ये नाफिज हो। अब हमने अपने दोस्तों से जहां जहां मुलाकात होती तो हम उनसे कहते, बात करते कि यार अगर तर्जुमातुल कुरान सब्जेक्ट हो गया है तो अब इसको आप खुद आगे बढ़कर पकड़ लीजिए। लेकिन इसके बावजूद बड़ी मुश्किलात थी। मैं अपनी बात अर्ज करके फिर मैं अपनी उस बात की तरफ आता हूँ जो चंद निकात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मैंने अपने और आपको तैयार करने के लिए एक बात सुना रहा हूँ कि मैं कई साल से अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से इजाफी वक्त देने की बात कर रहा हूँ कि मैं सुबह के वक्त 15-20 मिनट पूरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर को एक असेंबली की सूरत में पढ़ा देता हूँ और मुझे कुरान दे दे मैं इनको पढ़ा देता हूँ। इस पर भी लोग तैयार नहीं होते। और अब जब वो 10 साल बाद तकरीबन वो प्रिंसिपल रिटायर्ड हुआ और ये 3-4 साल से मेरा उससे मुतालबा था, तो जाते जाते मुझे कहने लगा आपके बारे में ऊपर से हमें ये पैगाम आया हुआ है कि इसको सारा कॉलेज नहीं देना, ये कुरान सारे कॉलेज को ना पढ़ाए। क्यों? इकबाल ने कहा था वो कौम के फैजाने समावी से हो महरूम, हद उसके कमालात की है बरको बुखारात। अब बस ये इसी तरफ है और अब वो बरको बुखारात वाला भी हवा हुआ, अब सिर्फ AI टेक्नोलॉजी के आगे पीछे है। अखलाक इनकी तरजीह में नहीं है, तरबियत इनकी तरजीह में नहीं है, तालीम इनकी तरजीह में नहीं है। सो अब कौन बचा है बाकी? और फिर अगर हम बाकी लोगों की बात करें और गैर जानिबदार तबसरा करूं, जो दीगर मसालिक के असातिज़ा इसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, वो शिर्क के खिलाफ शिर्क की मजम्मत पढ़ा रहे होते हैं और शिर्क ही सिखा रहे होते हैं, मादरत के साथ तौहीद पढ़ा रहे होते हैं और उसके अंदर शिर्क का इल्तिबास शामिल कर रहे होते हैं। तो कौन बचा? जिसकी गर्दन पर सारा बोझ आया है वो मैं और आप हैं।
وہ جمعیت اساتذہ ہے، اس کے کارکنان، اس کے اساتذہ ہیں، اس کی قیادت ہے، جس کو اللہ نے یہ شعور دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے اس بات کو پہنچا دو، اس کے لیے قوم کو تیار کر دو۔ وہ سب سے بڑا تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، جس کی طرف آپ کے سامنے عثمان ظہیر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، اور اس پر انہیں وقت بھی چونکہ انہوں نے محسوس کیا کیونکہ ان کا موضوع بہت بڑا تھا اور انہیں واقعی وقت کم ملا، اضافی وقت آپ کو بچانا چاہیے تھا۔ خاص جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے، اور یہ چیلنج اب میں کہتا ہوں مدرسے میں بھی داخل ہو چکا، وہ الحاد ہے، بے دینی، دین دشمنی، دین کی مخالفت۔ ایسے میں میں اور آپ ہم رول ماڈل ہیں، اور ہم کیسے رول ماڈل ہیں آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ آپ خود سے سوال کیجئے، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میری اولاد بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور آپ کی اولادیں بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے شاگرد بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، میرے شاگرد بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں کتنی تندہی سے اپنا کام کرتا ہوں، میں کتنے شوق سے اپنے فرائض انجام دیتا ہوں، ان کے اندر کیسے جان ڈالتا ہوں، میری بات سننے کے لیے لوگ کتنے مشتاق ہیں، میں نے اپنے نالج کو، اپنے علم کو کتنا بہتر سے بہتر کیا ہے، اس کے اندر کتنا کچھ ایڈ آن کیا ہے۔ یہاں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے تو خطیب بھی ایسے ہیں جو 50 سال پہلے والی تقریر میں اسی طرح بیٹھ کے ٹوپی بھی لال نہیں بدلتے ہیں، تو ہم اسی ماحول میں رنگے ہوئے۔ میں صرف آپ کے سامنے، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اور آپ سارے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جاننے والے اور علماء ہیں، ہم جب رول ماڈل ہیں اور ہمارا مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت ہے، تو یہ 7 چیزیں میں نے اسی آیت سے ماخوذ آپ کے لیے تیار کی کہ آپ سے بات ہو، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں، لیکن صرف نکات کی صورت میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیں اپنے کام سے مخلص ہونا ہوگا، اخلاص۔ اور آپ بہت خوب جانتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر کیا گیا کوئی بھی کام، کی گئی ساری زندگی کی محنت یہاں نہیں، جہاں کی ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں وہاں جا کے ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوگی، اور واضح طور پر فیصلہ کر دیا جائے گا اگر میں اور آپ اس کام سے مخلص نہیں تو یاد رکھیے ہمارے نتیجے کا اعلان یہاں نہیں ہونا، جمعیت اساتذہ کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہونا، اس کے کسی مرکزی سیمینار میں نہیں ہونا، میرے اور آپ کے نتائج کا اعلان اللہ کی عدالت میں ہونا ہے، جہاں فیصلہ بڑا ہی کڑا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے جن 3 بدنصیبوں سے جہنم کو مزید بھڑکایا جائے گا وہ کافر نہیں ہیں، وہ مشرک نہیں ہیں، وہ بڑے پکے مومن تھے، لیکن ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، اپنی پوری زندگی، اپنی جو بھی محنت، چاہے وہ جہاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سخاوت کے حوالے سے ہو، اور چاہے علم اور تعلیم کے حوالے سے ہو، وہ صرف اخلاص پیدا نہ کر سکے اور اس وجہ سے ہی ناکام ٹھہریں گے۔ دوسری بات، عمل صالح۔ ہم جب رول ماڈل ہیں، وہی استاد جب کلاس میں ایک اور بات کہہ رہا ہے اور باہر نکل کے کچھ اور بات کہہ رہا ہے، یا اس کی نجی مجلسیں جو ہیں وہ کچھ اور شہادتیں پیش کرتی ہیں، وہی استاد اگر اور جگہوں پہ بیٹھ کر ایسی گفتگو میں یا ایسی بات چیت میں یا ایسے مشاغل میں مصروف ہے تو یقین جانیے کسی کو کچھ نہیں کہنا ہوتا، بس وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بالخصوص آپ کے طلباء، آپ کے بچے، چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد کی صورت میں ہے، چاہے وہ آپ کی کلاس میں آپ کے شاگردوں کی صورت میں ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی آپ پہ نظر ہے، ان کا فوکس ہے آپ۔ وہ 2 سال آپ کے پاس رہتے ہیں، ان میں سے 1 سال یا 2 سال آپ کے پاس پڑھتے ہیں، ان 1 یا 2 سالوں میں وہ آپ کی پوری شخصیت کا ذائچہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔
اگر آپ صالح ہیں تو آپ کو کہنا اور بتانا نہیں پڑتا، وہ سب کو نظر آتا ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ شاگردوں کی نگاہ میں کتنے باعزت ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے نام نہاد سکولرز ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذاتی کردار جب اچھا نہیں تو وہی شاگرد ان کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کلاسز میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 علم، مطالعہ، اس پہ ہمارا فوکس بہت کم ہے۔ یہ جب تک ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، پھر جب ہم نے سلیکٹ ہونا ہوتا ہے، اس وقت تک تو ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم وہ کتاب بھی نہیں پڑھنا چاہتے جو کتاب ہمیں پڑھانا ہوتی ہے۔ اس کتاب کے مندرجات اگر بدل جائیں تو ہمیں کسی اور سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سلیبس تبدیل ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں استاذ کو ہمیشہ اپڈیٹ رہنا چاہیے، اس کا نالج۔ ابھی یہاں غالباً محسن صاحب نے یہ بات کی کہ آپ کو اضافی نالج، اضافی دیگر علوم، میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں اگر میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو نہ کرتا، ایم اے جرنلزم نہ کرتا، تو شاید مجھے وہ ڈائیورسٹی سمجھ نہ آتی، وہ میری جو گریجویشن اکنامسٹی ہے وہ شاید میرے اندر وہ چیزیں پیدا کر گئی ہے کہ میں دیر سے آیا دین کے میدان میں، لیکن اللہ نے مجھے وہ شعور عطا کر دیا جو ضروری تھا، جس کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ تو جب آپ مختلف طرح کا نالج حاصل کرتے ہیں اور اپنے سبجیکٹ کے علاوہ بھی چیزوں کو کھنگالتے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو آپ کی گفتگو کے اندر جو استاذ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک تنوع پیدا ہوتا ہے کہ شاگرد مختلف پہلوؤں سے آپ سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، وگرنہ تو آپ ایک رٹر، بلکہ ہمارے ہاں عام طور پر سرکاری اداروں میں کہا جاتا ہے کہ اسلامیات مضمون وہ ہے اگر استاذ نہ بھی پڑھائے تو بچے پاس ہو جاتے ہیں۔ مقصد پاس فیل ہونا نہیں ہے، استاذ کا کام کیا ہے؟ وہ تربیت کے مواقع تلاش کرے، اور یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو جہاں موقع ملتا آپ وہیں تربیت کر دیتے۔ اس لیے اس پر ذرا توجہ دیجیے۔ نمبر 4، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ آج کی ساری گفتگویں، میں جج اور منصف تو نہیں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ سب سے بھاری بات ہو جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ استاذ کو مصلح ہونا چاہیے یا نقاد ہونا چاہیے۔ استاذ کو، چلے ایک دفعہ میرے ساتھ پکار دیں، میری بات آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ استاذ کو مصلح ہونا چاہیے یا نقاد ہونا چاہیے؟ اچھا، وہ جب انگریزی اسکولوں میں جاتا ہے بچہ تو اس کی ٹیچرز، اس کے ادارے کے پرنسپل، سربراہ، سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ہاں آتا ہے سرکاری اداروں میں، غیر سرکاری اداروں میں، اسلامیات کے استاد میں، ہم اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی تضحیق کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا مذاق اور تمسخر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب علماء ہیں اور ادھر اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی سے، آپ معلم ہیں اور رول ماڈل، آپ کی پوری زندگی سے یہ 4 چیزیں تعلیم میں کہیں دکھا دیں، آپ نے کسی کا تمسخر اڑایا ہو، کسی کی تضحیق کی ہو، کسی کی توہین کی ہو، آپ نے کسی کی تذلیل کی ہو، کوئی ایک موقع سامنے والے کی غلطی کے باوجود سیکھنے آنے کی خواہش رکھنے والا ویسے نہیں سیکھنا چاہتا، اس کے باوجود آپ نے کبھی تنقید کی ہو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آج کی اس ساری گفتگو سے اور آج کے اس سارے پیغام سے وہ حقوق اور جو تحفظ کرنا ہے، ابھی جو قرارداد پیش ہوئی وہ تو آپ سب قیادت نے وہ قرارداد پیش کروا لی، اور اللہ کرے کہ یہ کچھ سننے والا بھی ہو، ورنہ اب تو لگتا ہے پنجاب پاکستان میں نہیں ہے، کہیں اور رہتا ہے، باقی سارا پاکستان کچھ اور کرتا سوچتا ہے، اور پنجاب کے لیے کچھ الگ اصول بنا لیے گئے ہیں جابز اور رولز کے حوالے سے۔ یہ اہم بات ہمارے ذاتی معاملات کے حوالے سے کہ میں اور آپ ہم مصلح ہیں یا نقاد، یہ فیصلہ کرنا۔ تعلیم تنقید سے دینا ہے یا تعلیم عزت کے ساتھ دینا ہے، احترام کے ساتھ دینا، اور کس کا فائدہ ہوتا ہے، کون سی چیز ایور لاسٹنگ ہوگی،
کون سی تعلیم ہمیشہ یا آپ اپنے استادوں میں سے یاد کریں؟ وہ استاد جو آپ بہانے سے آپ کی توہین کرتے آپ کو یاد آتے ہیں؟ اگر کہیں یاد بھی آتے ہیں تو اب آپ بھی ان کا کہیں بیٹھ کر مذاق کیوں اڑا رہے ہوتے ہیں؟ اور وہ استاذ جو آپ کو بیٹا کہہ کر، آپ سے محبت جتا کر، آپ کی غلطیوں کو کور کر کے آپ کو سکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے بھی انہیں یاد کرتے، اپنی مجلس میں بیٹھے بھی ان کو یاد کرتے۔ استاذ کو مصلح ہونا چاہیے، اس کو اصلاح کرنا چاہیے، وہ ناقد نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو تنقید کی نگاہ سے دیکھے۔ استاذ کا کام ہی نہیں ہے تنقید کرنا، استاد کا کام ہی تعمیر ہے، تعلیم دینا۔ ابھی یہاں ڈاکٹر صاحب کی بات ہوئی، ڈاکٹر الفضل الہی صاحب کی، اور بہت اچھا ہوا کہ آپ وہ جو کتاب ہے بحیثیت معلم جو انہوں نے لکھی ہے، نبی کریم اسلام بحیثیت معلم، اس کو پڑھیے، ایسے شاندار نکات ہیں اور ایک ایک حدیث سے ایسے شاندار استدلالات ہیں کہ آدمی کا ضمیر روشن ہو جائے اور اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے استاد سے۔ مثال کے طور پر میں صرف ایک مثال صرف یاد دہانی کے لیے مختصراً اس کا خلاصہ عرض کر دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک شاگرد گزرا ہے، آپ کا ساتھی گزرا ہے، آپ کے تو سارے شاگرد تھے، اور اس کا تہبند، اس کا کپڑا زمین پر لٹکا ہوا ہے اور اس کے بال یہاں پیچھے تک لمبے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر دو خامیاں بھی ہیں۔ لیکن حدیث کو پڑھیے کہ آپ نے یہ نہیں کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اس کے اندر یہ دو خامیاں ہیں، نہیں، آپ نے کہا یہ خریم آدمی بڑا اچھا ہے، خریم آدمی بڑا اچھا ہے، اگر اس کے اندر یہ دو خامیاں نہ ہوں۔ گویا آپ نے اس کی غلطی کی نشاندہی سے بھی پہلے آپ نے اس کی خوبی کی تعریف کی، آپ نے اس کی اچھائی بیان کی، اور اس بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جس نے جا کے اسے سنایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں یہ کہا کہ تم آدمی بڑے اچھے ہو، اگر یہ تمہاری دو باتیں غلط نہ ہوں، یہ دو باتیں ٹھیک کر لو تو تم آدمی بہت ہی کمال کے ہو۔ اور اس نے لمحہ نہیں لگایا اپنے کپڑے کو بلند کرنے میں، اور اپنے گھر سے چھری پکڑ کے اپنے بالوں کو کاٹنے میں اسے کوئی تعامل نہیں کرنا پڑا، کچھ سوچنا نہیں پڑا۔ الفاظ اثر رکھتے ہیں، اور یاد رکھیں جب آپ تنقید سے الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ اثر نہیں رکھتے، بلکہ سب سے پہلے آج کی نفسیاتی سائنس جو دماغ پر بات چیت کرتی ہے وہ کہتی ہے جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، جب آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں، جب آپ کسی کو برا بھلا پہلے کہتے ہیں تو اس کے دماغ کے اندر ایک ایسا مادہ اس کا دماغ چھوڑتا ہے کہ اس کے بعد وہ شعور سے فارغ ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تمہاری بات کو قبول نہیں کرتا۔ پانچویں بات، وضع، ظاہری حلیہ، اپیرنس، لباس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہم نے سادگی کی کیا تعریف کر لی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا لباس سادہ تھا، اور میں اس میں بعض مولویوں سے میرا دل کرتا ہے ان سے میری لڑائی ہوئی۔ اللہ کے رسول سادہ لباس پہنتے تھے لیکن میلا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سادہ لباس پہنتے تھے، اس سادگی کی تعریف کیا ہے آپ کی نظر میں؟ رسول اللہ کا لباس تو ایسا ہے کہ صحابہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اور آپس میں تبصرے کرتے ہیں۔ آپ پر کبھی چادر کوئی اتنی قیمتی اور اتنی اعلیٰ اتنی نفیس ہے کہ کوئی صحابی اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کی تعریف کر دیتا ہے۔ لوگ آپ کی حدیث تو بیان کر رہے ہیں، ساتھ آپ کا لباس بھی بیان کر رہے ہیں۔ بتائیے اگر وہ اتنا ہی معمولی سا ہوتا اور توجہ کے لائق نہ ہوتا تو لوگ لباس پر تذکرہ کرتے، لوگ حدیث یا آپ کے قول اور آپ کی بات کے ساتھ ساتھ بتاتے کہ آج آپ نے پگڑی کیسی پہنی تھی۔ اتنی متنوع پگڑیاں ہیں رسول اللہ کی، کبھی آپ اس کو پڑھیے کہ شاید 11 سے زائد مختلف رنگوں کی پگڑیاں رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ بتائیے یہ سادگی ہے جس کا ترجمہ میں نے اور آپ نے آج کل پھیلایا ہوا ہے۔ آپ نفیس تھے، آپ خوبصورت تھے، آپ خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے۔ ہاں جب وہ حالات مشکل، وہ جو مشکل کا دور ہے وہ بڑا مختصر ہے، اس مختصر وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو مشکلات آئیں اور آپ کا وہاں بھی اختیار تھا کہ آپ نے اپنی چیزیں بھی اور اپنے پاس بھی جو سرمایہ اور جو سہولیات ہوتی وہ بھی دوسروں پر بانٹ دیتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اچھا لباس پہننا اللہ کے نبی نے منع کیا۔
آپ اچھا لباس پہننے والے تھے، آپ کے جانور، آپ کے جو سواریاں وہ سب سے اعلیٰ ہوتی تھی۔ یہ بات ہمیں سیکھنا پڑے گی کہ سارے کالج، سارے سکول کے سب سے عجیب و غریب اور سب سے غیر متوجہ، یعنی ایسا لباس پہن کے استاد جاتا ہے ہمارا اسلامیت کا استاد، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بات ہے اس میں سمجھنے والی کہ ہمیں اپنی وضاحت ایسی بنانی چاہیے کہ ہمارے شاگرد ہم سے متاثر ہوں، اس لیے کہ وہ آپ کی اوورآل شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اوورآل شخصیت پہ توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے، ہمارے ایک استاد سے وہ مذاق سے ایک بات کہا کرتے تھے اسکول کے زمانے میں، وہ کہا کرتے تھے جوتا صاف کر کے آیا کرو۔ تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ استاد جی آپ مسلسل جوتوں کا کہتے رہتے ہیں، وہ کہا دوست تمہارے جوتے کو دیکھتا نہیں اور مخالف سب سے پہلے جوتے کو دیکھتا ہے۔ اب یہ نفسیات ہے، آج کی بھی نفسیات ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ چھٹی بات، تواضع، عاجز ہو جائیں۔ لیکن عاجزی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں لیا جاتا ہے آپ منکسر ہو جائیں، لیکن ایسا مٹا ہوا نہ بن جائیں جن کی لوگ قدر نہ کریں۔ یہ عاجزی کا معنی نہیں ہے، میری نظر میں تو یہ عاجزی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی شخصیت، اپنے نظریے، اس پر آپ کے اندر حمیت نہ ہو، آپ کے اندر غیرت نہ ہو۔ ساتویں اور آخری بات، رد عمل۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ ادھر جواب آ جائے میں بس جا رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب اچھا ہو۔ وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں، وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، اساتذہ آپ کو پسند نہیں کرتے، وہ اسکول میں کالج میں آپ کو تنہا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ رد عمل میں تیز زبان استعمال کریں۔ رد عمل اتنا اچھا ہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ آپ کے گن گانا شروع ہو جائیں گے۔ وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ تنقید نہیں کریں، وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ برا بلا نہ کہیں۔ یعنی جب ہم فوراً پہلی رٹ میں اور پہلی گردان میں ہی ساری دنیا کے نظریات کو بغیر کسی دلیل کے ان پر کوئی فتویٰ جڑ دیں تو اس کے بعد ہماری بات نہیں سنتا کوئی۔ آپ اپنی بات کیجئے، جب آپ اپنی بات دلائل سے کریں گے، رد عمل دیجئے اچھے انداز سے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے دشمنوں کو بھی، آپ کے مخالفوں کو بھی آپ کا حامی بنا دے گا۔ یقین جانیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اس معاملے میں مثال ہے ہمارے سامنے کہ آپ کے بدترین دشمن اور آپ کے سخت ترین مخالف آپ کے اس رد عمل کی سائنس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے دامن میں ڈال دیے، اور وہی لوگ جو کل آپ کی جنگوں میں آپ پر غلبے کی وجہ سے، یعنی وہ انہوں نے حربہ استعمال کیا، خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں، پھر اللہ نے اسی آدمی کو آپ کے دامن میں ڈالا اور آپ نے اس کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے میں آپ کا وہ سپاہی ثابت ہوتا ہے جس کو کبھی کسی نے زیر نہیں کیا۔ دنیا کے جو ٹاپ کے 4-5 جرنیل جن کے بارے دنیا کہتی ہے کہ یہ ان کی جو میتھڈالوجی تھی، وار ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں، یہ کبھی شکست یا خوردہ نہیں ہوئے، ان میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلا نمبر خالد بن ولید کا ہے، اور یہ رسول اللہ کا رد عمل تھا۔ آپ نے موقع دیا ہے، حضرت عمر اسی کا ایک حصہ ہے، دیگر اشخاص جن کے بھی بات ہو رہی تھی۔ تو اس بات کو جتنی جلدی سمجھیں گے فائدہ ہوگا۔ مرکزی جمعیت الحدیث کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے، آپ اس پر وہاں تک جائیے جہاں تک لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف آئیں، اور اگر آپ یہ بات نہیں سنیں گے تو پھر ہم تو کہتے ہی رہیں گے۔ ایک شعر جو عثمان ظہیر صاحب کے لیے ہے اور آپ کے لیے بھی کہ اڑتے اڑتے اس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ بہت شکریہ۔